ہے ایک بہن ملتان سے پوچھتی ہیں کہ فرض نماز کے بعد تسبیح اور دعا کرنا تو سنت ہے، لیکن رہنمائی فرمائیں کون سی دعائیں اور تسبیحات پڑھنے کا زیادہ ثواب ملتا ہے اور دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو۔ اب ذکر کرنے سے مراد کوئی بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ کا ذکر کیا جاتا ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ یہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ کوئی شریعت کے منافی نہیں ہے۔ اور اسی طرح جب آپ نماز سے فارغ ہوں تو یہ کلمات ضرور پڑھیں، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان ہو، اس کے بعد اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کی جائے، اور یقیناً نماز کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئیں ان پر توبہ استغفار کی جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید صرف کبیرہ گناہ پر ہی توبہ استغفار کی جاتی ہے۔ توبہ استغفار بذات خود ایک عبادت ہے۔ اس کے علاوہ متعدد اور بہت کثیر جو دعائیں معصورہ جن کو کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں، ان میں سے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اس کو آپ پڑھیں۔ کچھ لوگ اس کے اندر اضافہ بھی کرتے ہیں، اللہم انت السلام ومنک السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنت دار السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو اصول بتا دیتا ہوں کہ حدیث مبارکہ کے اندر جو دعائیں مذکور ہوتی ہیں ان کے اندر کوئی کلمات کا اضافہ کرنا یہ جائز ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس مقصد کے ساتھ وہ دعائیں پڑھتا ہے کہ میں بیان ہی جو حدیث کے اندر مذکور ہیں انہی کو پڑھوں تب بھی ٹھیک ہے۔ اگر وہ ساتھ اچھے کلمات کا کوئی اضافہ، کیونکہ یہ بطور وظائف تو نہیں پڑھی جا رہی ہیں، تو برکت کے لیے پڑھی جا رہی ہیں، تو ان کے اندر اگر کوئی اپنی طرف سے کوئی اچھا اضافہ کر لیتا ہے تو شرعاً جائز ہوگا۔ بہرحال اپنی اپنی رائے ہے، آپ دلائل کی بنیاد پر اختلاف رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ بخاری شریف کھولیں، آپ مسلم کھول لیں، ترمذی، خاص طور پہ جو میں نے حدیث پڑھی ہیں وہ امام نسائی نے ان کو ذکر کیا ہے۔ پوری کتاب آپ نے اس پر لکھی ہے جس کو کتاب الاستعاذہ کہا جاتا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کن چیزوں سے تعلیم امت کے لیے آپ نے پناہ مانگی۔ ان میں سے اللہم انی اعوذ بکا، اللہم، اگر آپ اجتماعی طور پہ دعا کر رہے ہیں تو آپ نے جمع کا صیغہ بولنا، یہ مستحب ہے۔ امام صاحب اگر دعا کریں تو کہیں اللہم انا نعوذ بکا من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المسیح الدجال ومن فتنة المحیا والممات۔ اس طرح کی کثیر کلمات اس کتاب الاستعاذہ کے اندر مذکور ہے، آپ اس کا مطالعہ کر لیجئے۔ اس کے علاوہ آپ تسبیح فاطمہ پڑھیں، بڑی فضیلت ہے اس کی کہ یہ پڑھنے والا نامراد نہیں رہتا، اور اس سے جسم کی تھکائی، اس سے پہلے بھی ہم نے ایک پروگرام میں اس پر مکمل بحث کی تھی۔ اس کے علاوہ جناب آپ قرآن کی تلاوت کریں، سورہ مزمل پڑھیں، معوذتین پڑھیں، چاروں کل جن کو کہا جاتا ہے، بڑے مشہور و معروف ہیں، عام زبان میں ان کو چاروں کل کہا جاتا ہے، ان کی تلاوت کریں، توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ یہی جو ہے نا قرآن و سنت سے تعلیمات ملتی ہیں۔ اگلا سوال، ایک بہن ساہیوال سے پوچھتی ہیں کہ میں حافظ قرآن ہوں، رمضان میں روزانہ ایک قرآن ختم کرتی ہوں، لیکن مجھے حال ہی میں ایک سہیلی نے بتایا ہے کہ عورتیں ایک دن میں ایک قرآن نہیں پڑھ سکتی، انہیں ایک دن میں صرف 9 سپارے پڑھنے کی شرعاً اجازت ہے۔ اس کی وجہ وہ یہ بتاتی ہیں کہ قرآن کی تاثیر ایسی ہے کہ جسمانی طور پر عورتیں وہ برداشت نہیں کر سکتی، لیکن مفتی صاحب کیا واقعی ایسا ہے؟ برائے مہربانی کسی شرعی دلیل سے رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، اس کے اندر بہت زیادہ وضاحت ہے، بہت زیادہ طوالت کا طلبگار ہے یہ سوال، لیکن میں اس کو مختصر کر کے بیان کروں گا۔ پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے، بلکہ قرآن کی آیت ہے کہ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھو، صرف یہ نہیں کہ آپ نے جناب وہ تعداد مکمل کرنی ہے کہ میں نے اتنے قرآن کمپلیٹ کرے، اس سے ایک دل کے اندر تکبر کا شبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ میں جناب بڑی عبادت کرنے ہوں، میں جناب روزانہ ایک قرآن پڑھنے والا ہوں۔ تاہم آپ اگر قرآن پاک آپ نے حفظ کیا، بڑی سعادت کی بات ہے، آپ اس ترتیب کو جاری رکھنے کے لیے دن میں ایک قرآن بھی کمپلیٹ کریں، 2 مرتبہ بھی پڑھ لیں تو آپ پر کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔
یہ مسئلہ اس بندے کے لیے ہے کہ جس نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے۔ تو ایک حافظ قرآن کے بارے میں یہی ایک اچھا گمان ہے کہ وہ قرآن کو سمجھے گا بھی، اور قرآن کے جو الفاظ ہیں ان پر بھی بڑا غور کرے گا۔ قرآن کی جو نظم ہے، بلکہ بعض فقہا نے کہا کہ لفظ بھی نہیں کہنا چاہیے قرآن کی نظم کہنی چاہیے کہ اس کے اندر حسن ہے۔ بہرحال آپ اگر روزانہ مکمل قرآن پڑھیں تو اس میں کوئی شرح قباحت نہیں ہے، پڑھ سکتی ہیں۔ یہ کہنا کہ اس کی تاثیر انسانی جسم پر کوئی مناسب نہیں، عورتوں کے لیے کوئی اور مسئلہ ہے، مردوں کے لیے اور، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو مسئلہ عبادت کے لحاظ سے قرآن کریم تلاوت کرنے کے حوالے سے مردوں کے حوالے سے وہ ہے، اسی طرح خواتین کے حوالے سے بھی اسی طرح ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ ایک بندہ اگر قرآن پاک کا حافظ نہیں ہے یا خاتون حافظہ نہیں ہے تو اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ ایک دن کے اندر کوئی مناسب طریقے سے کوئی 9 یا 10 پاروں کی تلاوت کرے۔ 10 پارے کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہ پڑھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیگر معاملات بھی ہیں جناب، اور دین کے اندر غلو کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ایک بندہ سارا دن قرآن کی تلاوت ہی کرتا رہے، کوئی اور کام ہی نہ کرے، مثلا نماز بھی نہیں پڑھتا، تو یہ تو شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ جو نماز کو وقت دینا ہے وہ نماز کو دینا ہے، جو قرآن کے لیے وقت مختص کرنا ہے وہ آپ نے قرآن کی تلاوت کے لیے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ روزمرہ کے معاملات بھی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ دین کے اندر غلو کرنے سے بچو، تمہارے اوپر تمہارے جسم کا بھی حق ہے جناب، اور تمہاری اولاد کا، تمہارے بیوی بچوں کا، تمہارے رشتہ داروں کا، تمام کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے ٹائم کو مینیج کریں۔ حافظ کے لیے بہرحال پڑھنے میں کوئی شرح قباحت نہیں ہے، جائز عمل ہے۔ مفتی صاحب اگلا سوال جھنگ سے محمد ظفر پوچھتے ہیں کہ کیا مشین سے ذبح ہونے والی مرغی کھانا حلال ہے یا حرام؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ تمہارے اوپر وہ چیزیں حرام ہیں جن میں سے مردار ہے۔ مفہوم آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ تمہارے اوپر مردار حرام ہے، خون حرام ہے، اور خنزیر حرام ہے۔ خنزیر کے حوالے سے جو بھی چیزیں ہیں، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس جانور پر وقت ذبح غیر اللہ کا نام پکارا جائے وہ جانور تمہارے اوپر حرام ہے۔ دوسری آیت میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰہِ عَلَيْهِ، کہ تم ان چیزوں کو کھاؤ جن پر اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کیا جائے۔ جہاں قربانی کا باب آتا ہے سورہ حج کے اندر، وہاں بھی اس کی کافی تفصیل ملتی ہے ذبیحہ کے حوالے سے۔ لب لباب آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، ہر وہ جانور کہ جس کو جان بوجھ کر اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کیا جائے وہ حرام ہے، اور اگر بھولے سے اللہ کا نام نہیں لیا گیا، بھولے سے، یہ مسئلہ یاد رکھنا ہے آپ نے، بھولے سے وقت ذبح اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا، اس کے بارے میں بھی 2 رائے ہیں۔ ایک رائے یہی ہے کہ اس کو کھایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں، وہ حلال ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی بیان کر دی کہ ہر مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا نام موجود ہے۔ مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جس کے اندر ایمان ہے، اور ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، اور تصدیق قلبی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر قائم رہنا۔ تو بہرحال اگر بھولے سے چھوٹ گیا تب بھی وہ جانور کھانا، وہ پرندہ ہو، جانور ہو، ذبیحہ ہو، وہ کھانا حلال ہے۔ اگر اس کے علاوہ سوال یہ بنتا ہے کہ سلاٹر کے اوپر یا کسی بھی ایسی چیز کے اوپر کہ مرغیاں ایسے جناب لائن سے آ رہی ہیں، اب وہ کاٹی جا رہی ہیں، اگر تو ان پر اللہ کا نام ذکر نہیں کیا تو ان کا کھانا شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں، ہم نے وزٹ بھی کیا، اس کے اندر کچھ احباب یہ کرتے ہیں، مرغیاں آ رہی ہوتی ہیں، بٹن دباتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی فقہا نے لکھا کہ ان کا کھانا شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ وقت ذبح اس بندے کا فعل نہیں پایا گیا۔ بٹن اس نے دبایا، مرغی پتہ نہیں کہاں پہ ہے، کون سی مرغی آ رہی ہے، کون سی نہیں آ رہی، تو اس لیے اس کا کھانا بھی بہرحال جائز نہیں ہے، ناجائز اس کو کہیں گے۔ اگر صرف اور صرف سلاٹر لگی ہوئی ہے جناب، مرغیاں آ رہی ہیں لائن کے اندر، ان کی گردنیں کٹی جا رہی ہیں، اس پر تکبیرات نہیں پڑھی جا رہی، تو ان کا کھانا شرعاً جائز نہیں ہے۔
ایک صورت یہ بنتی ہے کہ ذبح کرتے ہوئے کسی ایسے بندے کو کھڑا کر دیا جائے جو تکبیر کو جانتا ہو اور صحیح معنوں میں ذبح کا طریقہ بھی جانتا ہو۔ بہتر بھی یہی ہے کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے جانور کو ذبح کرتا جائے، اس کے بعد اس کو سلاٹر میں ڈال دیں، اس کی کھال اتر رہی ہے، اس کے پیسز بنے جا رہے ہیں، اس کو دھویا جا رہا ہے، وہ ایک جائز ہے۔ لیکن اگر مشین کو آپ نے کہا جی ذبح کرو تو مشین کوئی اللہ کا ذکر، اور یہ بھی نہیں ہے کہ جناب آپ وہاں پر تکبیر لگا دیں ریکارڈ کر کے اور وہ تکبیر چلتی رہے اور اس سے جانور ذبح ہوتے نہیں، یہ تمام تر معاملات ممنوع ہوں گے، اس سے بچنا چاہیے۔ میں ان لوگوں کو خاص طور پہ درخواست کروں گا کہ جو شادی بیاہ کے موقع پر توجہ نہیں کرتے، بلکہ آپ نے کئی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی کہ جس کے اندر جناب ذبح کرنے والے بالکل کسی چیز کا لحاظ نہیں رکھتے، بلکہ ایک ویڈیو میں یہاں تک دیکھا گیا کہ وہ جناب وہ بڑا سا ایک قاری صاحب وہ پکڑ رہا تھا، ٹوکا اس کو کہتے ہیں، وہ ایسے گردن پہ مار رہا تھا اور بالکل ساتھ ہنسے جا رہا تھا، اور مرغیاں بیچاری تڑپ رہی ہیں۔ یاد رکھیں اسلام کے اندر جانوروں کے بھی حقوق ہیں۔ اگر کسی کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ جناب تم بکری کو بھی ذبح کرو تو اس کا بھی حق ادا کرو، اس کو بھی آسانی کے ساتھ موت دو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسانی سے موت دینے کا کیا مطلب ہے؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیز دھار آلے کے ساتھ اس کو جناب بڑے احسن طریقے سے ذبح کرو جس کے اندر کم سے کم تکلیف ہو۔ تو اگر کوئی شادی بیاہ کا موقع ہو تو یہ نہ کریں جناب کہ آپ کسی کی ڈیوٹی لگا دیں کہ وہاں پر بیٹھ کے تکبیر پڑھتا رہے، جانوروں کو ذبح کرتا رہے، مرغیوں کو، تو پھر ان کو کھائیں۔ اس کے علاوہ ان سے بچیں کہ یہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے، اور اس کے عجیب قسم کے جو نقصانات ہیں وہ آپ کو